یہ کہانی 1840 میں پیش ہے جب ایک کاروباری جہاز اسکاٹ لینڈ سے امریکہ کی طرف اپنا سفر طے کر رہا تھا، اور یہ سفر وہ سمندری جہاز کے ذریعے کر رہے تھے۔ لیکن ایک رات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ بھول جاتے اور اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتے۔ وہاں پر بہت زیادہ دھند بھی ہو تو انہیں کوئی صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ فاصلے پر جاتے ہی وہ چٹانوں سے ٹکرا جاتے اور ٹکراتے ہی ان کا جہاز تباہ ہو جاتا۔ جہاز کے ٹکراتے ہی اس میں موجود سب لوگ مر جاتے، یہاں تک کہ وہ کشتی چلانے والا، لیکن اس میں صرف 3 لوگ بچتے، جن کے نام ہیں اولیور کاسلی، جم بکلی اور تیسرا شخص پیرس۔ وہ لوگ ایک ووڈ کی بوٹ میں بیٹھ کر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے۔ ان کے پاس ایک نقشہ موجود ہوتا، لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ لوگ کہاں پر، کیونکہ جو نقشہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ جگہ ان کے پاس موجود نقشے میں نہیں۔ وہ لوگ بہت مصیبت میں کیونکہ ان کی بوٹ خراب۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچ رہے کہ ہمیں جلدی کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیے ورنہ ہم بھی سب لوگوں کی طرح مر جائیں۔ کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور اب دھند بھی کچھ کم نظر آتی۔ وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک آئی لینڈ نظر آنے لگتا ہے جو ان کی کشتی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ لوگ فوراً اس کے کنارے پر آ جاتے اور وہاں آ کر کچھ دیر بیٹھ جائے۔ وہاں پر بہت سکون اور سناٹا ہوتا ہے، جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئی لینڈ بالکل خالی ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں ایک بوڑھا شخص آتا جس کا نام پنگل ہوتا۔ دراصل وہ بوڑھا آدمی اس آئی لینڈ کا ہی رہائشی تھا۔ اس آئی لینڈ پر ان تینوں کو بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے، اور لے جاتے ہی اپنے گھر وہ انہیں کھانا کھلاتا۔ کوزلی اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے آئے، کیونکہ ان کا جہاز چٹانوں سے ٹکرا گیا تھا، اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہ اس بوڑھے شخص کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کشتی میں موجود ہمارے علاوہ اور لوگ بھی بچ گئے ہوں۔ وہ اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر آگ جلانی چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بچ گیا ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ بوڑھا شخص ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ آرام کر لو، میں آگ جلا دوں گا۔ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، کوزلی کا بازو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص ان کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ دن وہاں آئی لینڈ پر ہی اسٹے کرنا چاہیے جب تک کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ ان کو ایک ٹکلس نامی آدمی کے گھر لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکے۔ یہ عجیب بات جو ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ وہ آئی لینڈ کافی بڑا تھا اور وہاں پر تقریباً 40 گھر تھے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف 4 لوگ رہتے تھے۔ وہ بوڑھا شخص پنگر، اس کی بیٹی کوریگن، وہ ڈاکٹر کلیم ڈکلس اور اس کی بھتیجی لین تھے۔ یہ بات سننے میں کافی عجیب تھی اور وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ڈکلس ان کو کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آئی لینڈ بنجر ہو گیا تھا اور رہنے کے قابل نہ رہا، جس کی وجہ سے سب لوگ وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم 4 لوگ بھی یہاں پر اپنی مرضی سے رکے اور ہم لوگ یہیں پر رہیں گے کیونکہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی رات بکلی کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور سب لوگوں کو اس آئی لینڈ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے۔ انہیں خیال آتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ہے جو وہ 2 لوگ ان سے چھپا رہے ہیں، یا کوئی اور بات بھی ہے جو وہ لوگ ان سے چھپا رہے تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ جب لوگ یہاں پر آئے انہیں سب لوگوں کا رویہ عجیب و غریب لگا، خاص طور پہ وہاں کی فیمیلز کا۔ وہ حقیقت کا پتہ لگانا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ خود اس آئی لینڈ کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے۔ اس کے جواب میں ڈکلس ان کو منع کر دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ان کا وہاں سے نکلنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، کہ آئی لینڈ پر اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، اور جیسا وہ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، آئی لینڈ پر کچھ ایسی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم یہاں پر ہی رہو۔ لیکن اس بوڑھے شخص کی باتیں بالکل ٹھیک تھی، اس نے کہا تھا وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہاں پر سچ میں انہیں کوئی نہیں ملا اور سارے گھر خالی تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ آئی لینڈ تھا، کیونکہ وہاں پر نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ بکلی کو یہ جگہ مشکوک لگنے لگی، اور اس آئی لینڈ کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی میپ میں بھی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ اس لینڈ کے آس پاس ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نقشے میں نہیں پایا جاتا۔ پیرس اور بکلی اس آئی لینڈ کا پتہ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح حقیقت جان سکے۔ بکلی اپنے منزل پر اس مقام پر جلدی واپس آ جاتا ہے جہاں وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس یہاں لوٹ کر آنا ہے، لیکن پیرس واپس جلدی نہیں آتا کیونکہ پیرس کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے اور اس کو وہاں پر پاؤں میں موچ بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ
کہ اسے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارتا ہے، لیکن وہاں پر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بکلی واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پیرس واپس نہیں آیا، اس لیے وہ سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ڈگلس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اب یہاں سے باہر نہ نکلے، ان کو گھر میں رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اندھیرے میں نکلنا ان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتا ہے ابھی تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے، تم صبح کو اپنے دوست کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ لیکن وہ سب لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں پیرس میں کوئی مصیبت میں تو نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ پیرس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا۔ ان کو یہ خطرات آتے رہتے پر پھر وہی ہوتا ہے جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ ابھی دن اپنے دوست کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو انہیں پیرس کی لاش ملی اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے کہ جیسے اسے کسی بلندی سے گرایا گیا ہو۔ اس کے بعد بکلی اور گھوسٹ دونوں کا شخص یقین میں بدل جاتا کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سوچتے ہیں یا تو اس آئی لینڈ میں کوئی گڑبڑ ہے یا وہاں پر رہنے والوں میں۔ انہیں ان چاروں شخص پر جو وہاں پر رہتے تھے شک تھا، خاص طور پہ وہاں کی عورتوں پر، کیونکہ وہ عورتوں میں ہونے والے بدلاؤ کو دیکھ سکتے تھے۔ اچانک سے ہی ان کی فیس کا کلر، ان کی آنکھوں کا کلر چینج ہونے لگتا ہے اور وہ عورتیں اتنی عجیب و غریب ہو جاتی اور حرکتیں کرنے لگتی کہ ان کو بیڈ کے ساتھ باندھنا پڑتا۔ اور ان میں سے جو عورتوں میں سے سب سے عجیب عورت تھی وہ پوریگن تھی۔ وہ سب سے عجیب اس لیے تھی کیونکہ اس کی حرکتیں سب سے عجیب تھی۔ وہ راتوں کو جنگلوں میں گھومتی رہتی، وہ عجیب و غریب ریچول کرتی، آگ کے گرد گھومتی رہتی۔ اور جب پیرس گم ہو گیا تھا تو وہ عورتیں عجیب و غریب بن گئی تھی، مطلب ان کے فیس کا، ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو انہوں نے پیرس پر حملہ کر دیا تھا یا اس پہ جادو کر دیا تھا، یا ان کو پتا تھا کہ پیرس مر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے دوست کی جان نہیں بچا سکتے تھے، اس کے لیے کچھ نہیں کر۔ اور ہمیں پیرس جس حالت میں ملا وہ مردہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئی لینڈ پر ایک تیسری عورت، ان دو عورتوں کے علاوہ ایک تیسری عورت بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ عورت ان کو اس آئی لینڈ میں آ کر نظر نہیں آئی، کیونکہ جب وہ اپنی کشتی میں سوار تھے ان کو تب پہاڑوں پر روشنی نظر، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اس آئی لینڈ کے بارے میں کہ وہ کسی بھی نقشے میں موجود تھا ہی نہیں۔ اس پر کوسلی اپنی پیشن گوئی شروع کرتا ہے، جس کے پیش نظر وہ وہاں پر چھان بین کرتا ہے، اور اس کے دوران اس کو وہاں سے ایک ڈائری ملتی۔ اس ڈائری میں جہازوں کا ذکر کیا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ پہلے موجود نہیں تھے، اور اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ اس آئی لینڈ پر آئے وہ یہاں پر پھنس گئے اور یہاں سے بھی ان کا نکلنا ناممکن ہو۔ وہ دونوں دوست وہاں سے نکلنے کا، اپنی جان بچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، پر اچھی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کی بوٹ زیادہ دور نہیں۔ وہ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور رات کو ہی اس آئی لینڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے، لیکن تب رات تھی اور دھند بہت زیادہ تھی اور ان کو راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ان کے لیے بری بات یہ تھی کہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا ان آوازوں سے کہ جیسے ان کے ساتھی مصیبت میں ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر وہ اپنے سینسز کو کھو دیتے ہیں اور پاگل ہونے لگتے، اور اس پاگل پن کی عالم میں وہ پانی میں کودنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ بڑا شخص پنگل فوراً آ جاتا ہے اور ان کو واپس آنے کا بولتا ہے۔ پنگل انہیں اپنے گھر لے آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم یہاں پر بری طرح پھنس چکے ہو، تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری بات سننی ہوگی، ہماری بات ماننی ہو، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا، یعنی تم بھی مارے جاؤ۔ اور اب وہ اس آئی لینڈ کا راز فاش کرتا ہے اور ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ ایسا یہاں پر کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ ان کو کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ کچھ سال پہلے انہیں سمندر کے کنارے ایک سنہرے بالوں والی لڑکی، اور یہ واقعہ تب کا ہے جب یہ آئی لینڈ بالکل آباد تھا، یعنی وہاں پر سب لوگ رہتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے، اور وہ لڑکی بھی رہتی۔ اس لڑکی کا نام پریسپنی تھا۔ وہ لڑکی نیچر سے کافی فرینکلی تھی اور فرینڈلی بھی۔ سب لوگ اس کو اس کی نیچر کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت خوشحال خوشباش لڑکی تھی، لیکن اس لڑکی کے بارے میں حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ انسانی روپ میں ایک گاڈس یعنی ایک دیوی تھی۔ جب سے وہ اس آئی لینڈ پر آئی تھی، اس آئی لینڈ کے حالات کافی اچھے ہو گئے۔ وہاں پر موجود کھیتوں کی پروڈکشن کافی زیادہ تعداد میں بڑھ گئی اور حالات کافی اچھے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلم ایک گریک میتھولوجی ہے، یہ کہانی ایک گریک میتھولوجی ہے، اور گریک میتھولوجی کے حساب سے وہ لڑکی ایک دا گاڈس آف ہارپس
کہا جاتا اور اس کے باپ کا نام زیوس ہے اور ہیڈس پوری دنیا کا دیوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس آئی لینڈ پر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کے گریک بن گئے۔ جب ربنی وہاں سے چلی گئی تو اس آئی لینڈ کے کافی برے حالات، وہاں کے کھیت اجڑ گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حقیقت میں وہ لڑکی اس آئی لینڈ پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے ہے، لیکن اس آئی لینڈ کی کہانی کا کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ اور یہ ربنی بہت خوبصورت، ہر مرد اس کی طرف اٹریکٹ۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرد شراب کی حالت میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا اور اس کے دوران وہ اس لڑکی کو جان سے مار دیتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لڑکی پاورفل نہیں یا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت وہ ایک انسانی روپ میں تھی، اسی لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے مرتے ہی آئی لینڈ پر زوال آ گیا، قحط آ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے اور وہاں کا سب کچھ بنجر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس آئی لینڈ کے مرد آہستہ آہستہ مرنے لگے، وہ بھی وہاں کی عورتوں سے، وہ اپنی ہی عورتوں کے ہاتھوں مرنے لگے، کیونکہ وہ لڑکی اپنا بدلہ نہیں لے سکی، اس لیے وہاں پر رہنے والی عورتیں اپنے آپ پر بے قابو تھی اور اپنے باپ بھائی بچوں کا کسی کی پہچان نہیں رکھتی تھی اور ان کو جان سے مار دیتی۔ اور جو لوگ یہاں پر پھنس جاتے وہ یہاں سے نہیں نکل پاتے، اور جو لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ان کو جان سے مار دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آئی لینڈ بنجر ہے، کیونکہ جو بھی یہاں پر آتا وہ مارا دیا جاتا۔ ریکارڈز کا کنٹرول عورتوں پر زیادہ تھا اور اسی وجہ کے پیش نظر ان 4 لوگوں کو وہاں پر زندہ رکھا گیا تاکہ یہ قرض آئی لینڈ پہ ہمیشہ برقرار رہے۔ جو بھی جہاز وہاں سے گزرتا وہ اس آئی لینڈ کے کنٹرول میں آ۔ اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جہاز تباہ ہو جاتا اور اس میں لوگ موجود مر جاتے، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا، تو اپنی ساری زندگی اس آئی لینڈ پر ہی ایک قید کی طرح گزارنی پڑی۔ اور یقیناً کوئی بھی شخص ایسی قید کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ برا شخص انہیں اس آئی لینڈ کی ساری حقیقت بتاتا ہے، جس کو سن کے وہ کافی شاک ہو جاتے، لیکن وہ پھر بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتے، اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دوست بھی ان عورتوں کے وش میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد برا شخص ان دونوں کی ہیلپ کرتا ہے وہاں سے نکلنے، وہ ان عورتوں کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا جادو نہ، لیکن یہ قرض اتنا پاورفل تھا کہ گوسلے بھی وہاں سے نہیں نکل پاتا اور اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور وہ بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئی لینڈ کی عورتیں تھیں وہ اس سارے معاملات سے تنگ آ چکی تھی اور وہ خود کو مار دیتی ہیں، جس سے پرسبنے یعنی اس لڑکی کی پاور اس آئی لینڈ پہ کم ہو جائے، اور کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ گوسلے کو سمندر میں زندہ پایا گیا یا نہیں، اور اسی طرح وہ آئی لینڈ ایک ہسٹری بن کے رہ گیا۔